بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں پر بندگی کو فرض فرمایا ہے۔ اس بندگی کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق خالق کی ذات سے ہے اور ایک کا تعلق مخلوق سے ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں صدق مع الحق اور صدق مع الخلق، یعنی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو اور اپنا معاملہ اللہ کی رعایا، اللہ کی مخلوق سے بھی درست کر لو۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئی اور پوری شریعت آ گئی، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ اور جو بندہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیتا ہے، اللہ نے پھر جو وعدے فرمائے ہیں ان کا سچا ہونا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آج مسلمان عمل میں کچے ہیں ورنہ خدا کے وعدے تو سچے ہیں۔ تو جو بندہ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے وہ اللہ کے وعدوں کو سچا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے بے شمار وعدے قرآن میں بیان فرمائے، بے شمار وعدے اور نصرتوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں فرمائی، مگر مسلمان آج ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا، کیونکہ اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ یہودیوں کے ساتھ پیش آئی، جس کو سیرت میں غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ جو بدر کی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے کفاروں کے ساتھ ہوئی، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ کفاروں کو لڑنا نہیں آتا، اس لیے مسلمان بدر میں کامیاب ہو گئے۔ جس دن ہم سے لڑائی ہوگی اس دن مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ جنگ کس کو کہتے ہو۔ مگر اللہ کا ضابطہ ہے کہ کثرت کی بنیاد پر جنگیں نہیں جیتی جاتی، اللہ کی نصرت اور مدد کی بنیاد پر ہی جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ خیبر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تو خیبر فتح ہوا، اور یہودیوں کے پاس چونکہ کھجور کے باغات تھے اور بہت مال تھا ان کے پاس، تو مال غنیمت میں بے حساب مال آیا۔ اس سے پہلے ایک دیہات کے رہنے والے شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا رسول اللہ، اب مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جس وقت یہ مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا اور ایک حصہ ان کے لیے بھی الگ رکھ دیا۔ اس وقت وہ موجود نہیں تھے، مگر جس وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے کہا: مال غنیمت میں خیبر میں حصہ ملا ہے اور یہ حصہ میں نے تمہارے لیے الگ کیا۔ ابھی اسلام قبول کیا اور مال غنیمت بھی مل گئے۔ تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، میں نے اپنا اسلام اور ایمان اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے مال ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر کس مقصد کے لیے آپ نے ایمان قبول کیا؟ انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور کہا: رسول اللہ،
ان خدا کے باغیوں کے ساتھ لڑوں اور مجھے یہاں تیر لگے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ان سے کہا، ان تصدق اللہ یصدق، اگر تم اپنی اس بات میں اور اس معاملے میں اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو اللہ بھی تمہارے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا۔ اس کے بعد جب جنگ پیش آئی ہے تو اس میں وہ لڑے اور اس میں شہید ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ تیار ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو حضور نے فرمایا، اب ہوا کہ یہ وہی ہے جنہوں نے اپنے اللہ سے معاملے کے بارے میں مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کپڑوں میں وہ ملبوس ہیں اسی کپڑوں میں ان کو دفن کیا جائے۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان ھذا الرجل خرج مہاجرا فی سبیلک، یہ ہجرت کرتے ہوئے تیری راستے میں نکلا ہے، ثم قتل شہیدا، اور آج شہید ہو چکا ہے، وانا علیہ شہید، اور میں اس پر گواہ، یعنی ان کی شہادت کی گواہی میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، وانا علیہ شہید، میں ان پر گواہ ہوں ان کی شہادت پر۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابن مسعود میرے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اقرأ، میں پڑھوں، وعلیک انزل، حالانکہ قرآن آپ پر اترتا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن سنا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احب ان اسمع غیری، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں، تم قرآن پڑھ کر کے مجھے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء کی آیات پڑھتے رہے، جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر شخص پر ایک گواہ کو لے کر کے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ان سب پر آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ بن کر کے آئیں گے۔ اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، یہ آیت پر جب پہنچے تو اشارہ کیا کہ بس کیجیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا چہرہ اٹھایا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھے بھی گواہ بنایا جائے گا قیامت کو بھی۔ تو ان کی گواہی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، اور آپ نے ایک قانون بتا دیا، ان تصدق اللہ یصدق، اگر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر اللہ بھی اپنے سچے وعدے کر کے دکھاتا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ جب بدر کے اندر مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے تو چونکہ کوئی جنگ کی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی، ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، تو کتنے حضرات اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ اصحاب بدر کو بعد میں بڑا مرتبہ ملا ہے، مگر اس جنگ کے بعد کتنے لوگوں کی خواہش تھی، 14 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے تھے، مگر کتنے لوگوں کی خواہش تھی کہ آئندہ جنگ پیش آئے گی تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ لوگوں نے تو اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور کچھ لوگ اس کے انتظار میں ہیں۔ تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے، میں اسلام اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ خدا کے باغیوں سے لڑوں اور اللہ کی راہ میں مجھے تیر گلے میں لگے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بنا دیا، ایک قانون امت کو بتا دیا، اگر میرا کوئی امتی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیتا ہے، اللہ اپنے سارے وعدے بھی اس کے ساتھ سچے کر کے دکھاتے ہیں، کسی بھی معاملہ۔
حضرت اسحاق بن عباد بصری، یہ بصرہ کے رہنے والے، بڑے مالدار تھے اور بہت نیک آدمی تھے۔ ایک مرتبہ رات میں سو رہے تھے کہ اچانک خواب میں کسی نے آواز دی، انیس الملہوف، ایک ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ اپنے خواب سے بیدار ہوئے اور جتنے بھی اس وقت غلاموں کا دور تھا اپنے سارے غلاموں کو دوڑایا کہ میرے کئی پڑوس میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ سب غلاموں نے دیکھا کہ آج سب سو رہے، کوئی بھی جاگ نہیں رہا ہے، ضرورت مند ہوتا تو کہیں مل جاتا، اور پھر اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک بندے کو 300 درہم کی ضرورت ہے، تم اس کی مدد کو جائے۔ خادموں کو بھیج رہے مگر کوئی مل نہیں رہا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے اور کوئی ضرورت مند اس وقت رات میں تڑپ رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ کہا میں نے اپنے گھر سے خچر لیا اور یہ سوچا کہ خچر مجھے جہاں لے جائے وہی جگہ ہوگا۔ بیٹھ کر کے نکلے اور اپنے جیب میں 300 درہم لیے اور ایسی جگہ جہاں لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی تھی وہ خچر وہاں لے جا کر کے روکا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بندہ چادر اوڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اسے جا کر پوچھا آپ ضرورت مند ہے؟ کہا مجھے ضرورت ہے۔ کہا کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا میرے پاس 300 درہم تھے، 200 ضائع ہو گئے اور 100 درہم بچے ہیں اور مجھے اپنا قرضہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس 300 درہم ہے، آپ رکھیے۔ کیا مجھے پہچانتے ہیں؟ کہ آپ کو نہیں پہچانتا۔ کہ میں اسحاق بن عباد بصری، میرا کھلا جگہ در ہے، آج کے بعد کوئی بھی ضرورت پیش آئے اب میرے گھر آ جائے، آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس بندے نے جواب دیا کہ بھئی میں آپ کو نہیں جانتا اور آپ سے کیوں رابطہ کروں، میں نے تو اس سے کہا تھا، تو اس نے تو تم کو میٹھی نیند سے اٹھا کر میرے تک پہنچایا، تو میں آپ کے دروازے پر کیوں ٹھوکریں کھانے آؤں؟ آپ رات کو کہاں اٹھنے والے ہیں؟ اٹھانے والا وہی ہے آپ کو، اور میرے پاس بیچنے والا بھی وہی ہے، تو میں نے تو اپنا معاملہ اس سے درست کر لیا ہے، اب اس کا معاملہ بھی میرے ساتھ درست ہو رہا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میٹھی نیند قربان کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے آپ میرے تک آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بتایا اس حدیث میں، ان تصدق اللہ یصدق، اگر آپ کا معاملہ اللہ سے سچا ہوگا تو آپ اللہ کے سچے وعدے بھی مدد کے انداز میں آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے۔ روایت میں ایک راوی کا نام ملتا ہے زازان، کوفہ کی ایک گلی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور ایک بندہ بہترین انداز میں گانا گا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور شرابی کا دور چلتا تھا وہاں اور یہ اس میں گانا گا رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے ہوئے ایک جملہ کہا، کاش یہ آواز اور اتنی بہترین آواز قرآن کی تلاوت میں استعمال ہوتی تو کتنا بہتر تھا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ لوگوں نے اس کے سامنے یہ بات کہی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے ہیں اور تیرے گانے کی آواز انہوں نے سنی تو ایک اچھی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ نغمہ اور یہ آواز کاش قرآن کی تلاوت میں استعمال ہوتی تو کتنا بہتر تھا۔ یہ جملہ اس کے دل پر اس انداز سے اثر انداز ہوا کہ اس نے گانے بجانے کے آلات توڑ دیے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آج سے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کرتا ہوں۔ گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی، انا احب ان اسمع غیری، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے مفتی اور فقیہ بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کی گہری نظر قرآن پر ہوگی وہی بندہ ہی تو مسائل کا استنباط کر سکتا ہے۔ وہ زازان گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا، آج سے میں آپ کے پاس قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن سکھایا
اور اس کے بعد کتنی حدیثوں کی روایت ہے، سند میں چین میں ان کا نام ہے زازان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، جو بندہ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے، اللہ پھر اپنے وعدوں کے دہانے بھی اس کے سامنے کھولتا ہے، عزت کی چوٹیوں پر بھی بٹھاتا ہے، اللہ ساری پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ آج انسان یہ سمجھ رہا ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے معاملات اللہ سے درست کرنے کا ارادہ بھی کیا؟ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے مگر اٹھ نہیں پایا، آپ نے یہ ارادہ اللہ سے درست کیا ہی نہیں۔ اگر آپ کا پکا ارادہ ہوتا، اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی کہ اس دن کی صبح اللہ کی عبادت سے آپ کی شروع ہوتی۔ زندگی میں جب جب آپ رات کو یہ نیت کر کے سوئے ہیں، اللہ نے اٹھایا اور اپنے دربار تک پہنچایا، اور جب جب بھی آپ نے اپنا معاملہ درست کرنے کی اور غفلت کی نیند سوئے ہیں، اس وقت آپ کی صبح اللہ کی نافرمانی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں بندہ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے۔ جو بندہ ان تصدق اللہ یصدق، یہ بڑا جامع جملہ ہے۔ آج اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہودی، عیسائی، اس ملک کے زعفرانی سب ایک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بھوکے لوگ کھانے کی دیگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نہیں، آپ کی تعداد تو بہت ہوگی، مگر وہن اور موت سے کراہیت، یہ دو چیزیں، بزدلی اور موت سے کراہیت۔ موت کو آدمی پسند نہیں کرے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کی وجہ سے آپ کی دنیا میں حیثیت پانی میں جاگ کی طرح ہو جائے گی۔ زندگی کا دنیا میں انسان آخری جو عذاب دیکھ سکتا ہے، وہ عذاب آج پوری دنیا اپنے آنکھیں دیکھ رہی ہے، مگر اس کے باوجود ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک تو مسلمانوں کو آپس میں ایسا تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر راضی کر دیا۔ آج معمولی عہدے سے لے کر عالمی لیول کے بڑے عہدے پر وہاں تک دیکھے تو مسلمانوں میں انتشار۔ ہم نے اپنا معاملہ اللہ سے درست نہیں کیا، ہم نے ہی فرائض کو انجام دینے کا وعدہ کیا ہی نہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ یہ ارادہ کرے۔ آج مسلمان اپنے ارادوں میں بہت کمزور۔ اگر ارادہ ہمارا مضبوط ہو تو ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ آج کل ہمارے جوان استعمال کرتے ہیں، ایپل فون استعمال کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا نکاح ہوا جس عورت سے، اس عورت کا جب انتقال ہو گیا، اس عورت سے اس کا ایک بیٹا تھا، اور بعد میں اس نے دوسرا نکاح کیا، تو اب یہ لڑکے کی تو سوتیلی ماں ہے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکا اپنی سوتیلی ماں کو ملنے کے لیے گیا۔ اب ماں کو چونکہ حقیقی اولاد سے محبت ہوتی ہے، سوتیلی اولاد سے محبت نہیں ہوتی، تو اس وقت اس لڑکے کی سوتیلی ماں سیب کھا رہی تھی، تھوڑا سا حصہ کھایا تھا، اور جب وہ بیٹا ملنے کے لیے آیا تو ذلت کے ساتھ اس کے سامنے پھینکا، یعنی تو اس کھانے کے قابل ہے۔ اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ جس چیز کو مجھے ذلیل کرنے کے لیے میرے سامنے پھینکا گیا ہے، میں اس پر اتنی محنت کروں گا کہ اسی کو دنیا میں عزت کا ذریعہ بناؤں گا۔ عزت کمائی کہ نہیں کمائی؟ بھلے دنیا میں کمائی، مگر اسی چیز کو اس نے عزت کا ذریعہ بنا لیا۔ اپنے معاملات اللہ سے درست کر لو، کیسے بھی مخالف حالات ہوں گے، آپ ان کو اپنے فیور میں بنا سکتے۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی رہبری قیامت تک موجود رہنے والی ہے، اور اس سے بہتر کامل رہبری کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود ہم در در ٹھوکر کھائے۔ ایک چیز کی کمی ہے کہ
کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہیں ہے، ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں گے۔ آج اولاد کے بگڑنے کا مسئلہ سر فہرست بنا ہوا، تعلیمی اداروں میں بچے بگڑ کر آ رہے ہیں، کیا وجہ؟ ہم نے ارادہ نہیں کیا، ورنہ ہم اگر اس ملک میں سوچ لیں کہ ہم اپنے قبروں میں جانے سے پہلے اپنے سے مضبوط مسلمان اس ملک میں چھوڑ کر جائیں گے تو اسلام میں ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس راستے پر لوگ چلنا چھوڑ دیں وہ راستہ خود بخود ویران ہو جاتا ہے۔ آپ اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ڈیڈ لائن بن جائے گی۔ کوئی اسلام کو اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتا اگر مسلمان اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ہم شریعت کے احکام کے پابند ہو جائیں۔ ایک عرب عالم نے لکھا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ إِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ۔ یتیم بچہ وہ نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی صرف یہی یتیم نہیں ہے، یتیم بچہ وہ بھی ہے جو علم و ادب سے یتیم ہے۔ دیکھیں ایک باپ دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور اس کی نابالغ اولاد یتیم شمار ہوتی ہے، اور ایک باپ وہ ہے جو اپنے اولاد کو علم و ادب سے آراستہ کرتا ہے۔ ایک کا اپنے بچوں کو یتیم کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی باپ کے موت کا وقت آ گیا اور اولاد یتیم ہو گئی تو باپ کا کیا قصور ہے؟ لیکن باپ کے رہتے ہوئے بچے اگر دین کی تعلیم اور صحیح تربیت سے محروم رہے تو یہ تو باپ قصوروار ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اولاد یتیم ہو چکی ہے۔ آج 100% دینی گھرانے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم اپنی بچوں کو اصلی تعلیم کے لیے اگر بھیج رہے ہیں تو ان کے بگڑنے کے 100% اسباب موجود ہیں۔ مخلوق تعلیم ہے، کیسے بچہ اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ اس کے لیے ہم انتظام کریں کہ جو غلط رنگ اس پر چڑھتا ہے اس کو ختم کرنے کا کیا متبادل ہمارے پاس؟ ظاہر سی بات ہے 4 گھنٹے اگر کوئی انسان ایسی میں رہے گا اس کا جسم ٹھنڈا ہونے ہی والا۔ جس نے اپنی انگلی چولہے کے اندر ڈالی ہے اس انگلی پر حرارت اور گرماہٹ آنے ہی والی ہے۔ جو بچہ 5-6 گھنٹے مخلوق ماحول میں گزارتا ہے اس میں اس کا اثر 100% آنے والا، چاہے 100% دینی گھرانے سے وہ بچہ تعلق رکھتا ہو۔ آج پورے ملک کے اندر دیومالائی تہذیب کو عام کیا جا رہا ہے تعلیم کے راستے سے، یعنی ارتداد اب کہاں سے آئے گا؟ تعلیم کے راستوں سے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ میں چاہوں کہ اپنے بچے کو تعلیم نہ دوں، چھٹکارا ہی نہیں، لیکن اس تعلیم کا غلط اثر ہمارے بچوں پر نہ چلے اس کے لیے قرآن کی تعلیم دلانے کا انتظام کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ نیک ماحول میں تھوڑا وقت بچہ گزارے اس کی فکر کرنا والد کے ذمہ ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہم اپنے بچوں پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، والد ہونے کا حق ادا اس سے نہیں ہوتا۔ اپنے سے بہتر اور حالت میں اولاد کو چھوڑ کر کے جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین سب سے پہلے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ایک دن انشاءاللہ ایک موضوع پر مجھے بات کرنی ہے۔ آج سے تقریباً کتنے سال پہلے میرٹھ کے کالج کے طالب علم ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا تھا تو حضرت میں جس کالج میں پڑھ رہا ہوں اس کالج میں الحمدللہ شریعت کا ایک حکم ہے داڑھی رکھنا۔ میری داڑھی اس وقت ہے مگر میں اس مسئلے کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا۔ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ میری رہبری فرمائیں، آپ کا جو فتویٰ ہوگا اس کے اوپر میں عمل کروں گا۔ حضرت نے اس وقت جواب بھی لکھا تھا، فلسفہ داڑھی، حضرت کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا اس وقت فٹ پاتھ پر یہ رسالہ بک رہا تھا، 10 روپے میں کتابیں ملتی تھی، اس وقت میں نے لے کر کے پڑھا تھا۔
حضرت فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ہندوستان کے حالات جنگ آزادی کے موقع پر ناساز تھے اور حضرت کے کتنے سفر ہوتے تھے، باقاعدہ حکومت نے نظام حکومت کو پابند بنایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی پڑھا رہے ہیں، ان کو دارالعلوم سے الگ کر دیا جائے، ورنہ نظام حکومت اعلان کرے کہ دارالعلوم کو چندہ دینا بند کر دیں گے، تو نظام حکومت کا چندہ دارالعلوم کو جاتا تھا، تو خط لکھوایا گیا واسطے سے، تو نظام حکومت نے خط بھی لکھا، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مدنی کو بلایا کہ حضرت یہ لیٹر آیا ہے، تو حضرت نے فرمایا آپ جواب لکھیے کہ دارالعلوم میں پڑھا رہا ہوں، اس لیے صرف جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے اور ملک کے دورے ہوتے ہیں، اگر 7 دن کی چھٹی مل گئی تو پھر تمہارا اس ملک میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ ایک عالم دین پورے ملک کو سنبھال لیتا تھا۔ وہ رسالہ بھی آپ کو کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اگر ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہو تو کسی میدان میں شریعت کے احکامات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں اس وقت اپنی نسل پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے عمل کا اثر سب سے پہلے ہمارے بچے پر پڑتا ہے، اس لیے پہلی صف اگر درست ہوگی تو پھر ماں بقیہ صفیں بھی درست ہوگی، اور اگر پہلی صفوں میں کجی اور ٹیڑھاپن ہے تو پھر ماں باپ کی حرکات اور سکنات جس انداز کے ہوتی ہے اولاد اسی انداز کی نقل کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب حفظ میں تھا، ہمارے والد صاحب جب بھی ہوٹل سے آتے تھے، میں فجر کے فوراً بعد استاد کو اپنے حفظ کا سبق سناتا تھا۔ گھر سے مسجد تک جانے میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگتے تھے، تو میں نے قرآن کے جو 4-5 صفحے یاد کیے ہوتے تھے، راستے میں والد صاحب کے ساتھ چلتا تھا اور ان کو، وہ بھی حافظ قرآن ہے الحمدللہ، تو ان کو وہ سبق میں سناتا تھا اور مسجد آتی تھی میرا سبق پورا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے کہا کہ میرے والد یعنی میرے دادا، ان کا انتقال ہوا جب سے میرا معمول ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے، مسجد میں پہنچنے سے پہلے میں روزانہ صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اور مسجد پہنچنے سے پہلے میری سورہ یاسین مکمل ہو جاتی ہے اور اس کا ایصال ثواب میں اپنے والد کو کرتا ہوں۔ ایک دن میرا یہ اتفاق میں کسی مشغولی کی وجہ سے یہ عمل چھوٹ گیا، تو رات میں خواب میں آ کر کے کہا آج ہم کو تحفہ نہیں دیا، تو کہا میرا معمول جاری ہے الحمدللہ۔ وہ والد صاحب سے یہ بات سنی، اور اس کے بعد جب سورہ یاسین حفظ ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک مسجد میں آنے سے پہلے بھی میری سورہ یاسین مکمل ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اپنے آپ کو جتنا بہتر بنا ہوگا، اپنے اولاد بھی آپ کی ایک ایک حرکت کو محفوظ رکھے گا۔ ہمارے والد کا یہ عمل تھا، ہمارے دادا کا یہ عمل تھا، یاد کرتے ہیں نسلیں، ورنہ آج اولاد کے پاس امریکہ سے باپ سے جنازے میں آنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ حالات ایسے ہیں بھائیوں، ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں، ہم خود چاہتے ہیں ہمارے بچے ہر میدان میں ترقی کریں، اگر وہ بچے اگر باپ کے نہیں رہے تو اسلام کے کیا رہیں گے؟ اس لیے دینی اعتبار سے ان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے درست کریں تو انشاءاللہ اللہ سچے وعدے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائیں۔